کراچی یہ نہ صرف پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ سب سے ڈائیورس شہر بھی ہے، اور میرے خیال سے میرا چینل اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھے کراچی ایکسپلور کرنے میں کافی مزہ آتا ہے۔ البتہ یہ والا میرا کراچی کا سفر میری زندگی کا سب سے منفرد سفر تھا، جس سفر کے باعث میں ایک دفعہ پھر کراچی کی ثقافت اور ڈائیورسٹی کو سراہنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کلیکٹیو پاکستان کا، جس نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں ایک ہی دن میں کراچی کا چرچ، مندر اور مسجد کا نظارہ کر سکوں۔ ہمارے سفر کا آغاز فیئر ہال سے ہوا۔ یہ عمارت اٹ سیلف مجھے کافی عزیز ہے، لیکن آئی گیس دیٹ سم تھنگ فار اندر ویڈیو۔ خیر، ابھی تو یہاں پر سارے ٹیم ممبرز جمع ہوئے اور کلیکٹیو پاکستان کے فاؤنڈر سمیر علی خان اور شہروز نے اپنا نظریہ اور مقصد بیان کیا۔ ان کا خواب ہے ایک ایسا پاکستان جہاں پر سارے مذاہب کے لوگ یکجہتی سے رہ سکیں۔ جو بات مجھے سب سے زیادہ پسند آئی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ کانورزیشن یعنی بات چیت کو فروغ دے رہے ہیں۔ آخر میں گروپ کے دوسرے مذاہب کے افراد نے ہمیں بریف کیا کہ ہم ان کی عبادت گاہوں میں آداب کا خیال کیسے رکھیں، کیونکہ آئی گیس دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ سے پہلا اسٹاپ تھا دیٹ واز سینٹ پیٹرکس چرچ۔ سینٹ پیٹرکس بیسیکلی ایک کیتھیڈرل ہے۔ کیتھیڈرل مطلب کیتھولک کرسچنز کی عبادت گاہ۔ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس میں فرق یہ ہے کہ کیتھولکس جو ہیں وہ ایک روم میں موجود پوپ کو مانتے ہیں اور پروٹیسٹنٹس ان کو نہیں مانتے۔ یوں تو ہمیں اس ہسٹری کے بارے میں یہاں پر بھی بریف کیا گیا، البتہ آنیسٹلی میری جو سورس آف انفارمیشن ہے اس ہسٹری کی وہ ہے دس برٹش شو دی ٹیوڈرز۔ بڑا مزے کا شو تھا۔ I know کہ it's not historically very accurate لیکن it makes sense، okay؟ یہ جو چرچ ہے یہ صدر میں موجود ہے اور یہ سندھ کا سب سے پہلا چرچ ہے جو کہ 1881 میں تعمیر ہوا تھا، اور اس زمانے میں اس کے اوپر لاگت صرف اور صرف 6,000 روپے آئی تھی۔ یہ اصل میں گوتھک ریوائول آرکیٹیکچر کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ پیس آف انفارمیشن میرے لیے کافی انٹرسٹنگ ہے بیکاز I love history۔ خیر، anyway moving on۔ 22 دسمبر 1998 میں یہاں پر ایک بام بلاسٹ ہوا تھا جس سے بلڈنگ کو کافی نقصان پہنچا، البتہ ایٹ دس مومنٹ گورنمنٹ نے اس کو رینوویٹ کر دیا ہے۔ کیونکہ کلیکٹیو پاکستان کا مقصد کانورزیشن کو فروغ دینا تھا تو ہم لوگوں نے بھی وہاں پر موجود سیٹس سنبھال لی، اور مسٹر کاشف نے ہمیں مسیحی برادری کو جو مسائل پیش آتے ہیں پاکستان میں اور کراچی میں اس کے حوالے سے گائیڈ کرنا شروع کیا اور ہر سوال کی حوصلہ افزائی کی۔ انفیکٹ کسی نے ان سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ بائبل میں اتنے رد و بدل کے بعد وہ ایک بلیویبل کتاب یا ایک ریلائبل کتاب کیسے کہلائی جا سکتی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ یہ کوشچن کافی اسٹریٹ فارورڈ اور اوفینسو ہے تو وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، البتہ انہوں نے اوفینڈ ہونے کے بجائے کافی خندہ پیشانی سے اپنا مذہب سمجھایا اور بائبل میں رد و بدل کی تردید کی۔ میرے لیے کافی مزے کا ایکسپیرینس تھا دوسروں کا پرسپیکٹیو سننا، ان کی رائے کو جاننا، اور میں اس موقع کے لیے بہت زیادہ خوش تھی اور بہت مطمئن تھی۔ اور بائی دا وے میں نے ہر جگہ پر اپنی آکورڈ سیلف ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے۔ it's not really that good but deal with it۔ ہم وہاں سے روانہ ہو کر نکلے مندر کی طرف جو کہ کراچی کے ایک کافی ڈینسلی پاپولیٹڈ اور پرانے علاقے سولجر بازار کے درمیان میں واقع تھا۔ یہاں پر ہمارا استقبال وٹھل مہاراج صاحب نے کافی صحیح طرح سے کیا اور ہمارے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر دی۔ ایک گیٹ کا فاصلہ تھا اور ہم اس گیٹ سے جب داخل ہوئے ہیں تو میں ایک علاقے سے نکل کر مجھے لگا کہ ایک نئے علاقے کے اندر داخل ہو گئی جو کہ بہت زیادہ مور پیسفل اور ایکسیپٹنگ تھا، کیونکہ وہاں پر ہندو اور کرسچنز ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ خیر، ہم اس پتلی گلی سے ہوتے ہوئے گلی کے آخر میں موجود 2 منزلہ مندر کے اندر داخل ہوئے۔ یہاں ہم نے چپل اتاری اور سیڑھیاں سر کرتے ہوئے مندر کی عمارت تک پہنچے، اور داخل ہوتے ہی میں خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اور پھر ہمارا دوسری دفعہ استقبال کیا گیا اور اس دفعہ ہمیں پھولوں کی مالائیں پہنائی گئیں۔ مطلب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہندو پنڈت
شیعہ عالم کو پھول پہنا رہا ہے، اور یہ میرے لیے بالکل ایک خوابوں جیسا اسپرچول سا منظر تھا، ایک بہت پیسفل، امن کو فروغ دینے والا منظر، رائٹ، کہ یہ سب کچھ کراچی کے اندر ہو رہا ہے۔ پھر ہم سب لوگ زمین پہ بیٹھے اور بات چیت کا آغاز ایک دفعہ پھر سے ہوا۔ یہاں پر پنڈت صاحب نے ایک دھواں دار مزے کی تقریر کی، جس میں انہوں نے پاکستان کے ایجوکیشن ریٹ پر کم ہونے پر نہ صرف افسوس اور غم کا اظہار کیا، بلکہ ایک ایسے پاکستان کا ہم سب کو خواب دکھایا جہاں پر امن کے ساتھ ساتھ سب لوگ پڑھے لکھے ہوں۔ اور کچھ تو تھا ان کے جذبے اور ڈیووشن میں کہ ان کا ہر لفظ اثر رکھتا تھا۔ اور تو اور انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز شیعہ عالم سے تلاوت کر کے کروایا، جو کہ قرآن کی تلاوت تھی، اور خود پنڈت صاحب نے ہماری سیر کروائی اور درگا ماں اور اس طرح کی کئی گاڈیسز کے بارے میں کافی انٹرسٹنگ سی ہسٹریز بتائیں۔ اور پھر ہمیں یعنی صرف اور صرف خواتین کو آم بانٹے گئے، کیونکہ ان کی رسم تھی کہ مہینے کا پہلا چاند کے بعد، کچھ اسی طرح کی تھی کہ مہینے کے پہلے چاند کے بعد مرد تب تک آم نہیں کھاتے جب تک فیملی کی لڑکیاں یا کماریاں، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کماریاں آم نہ کھا لیں، اور انہوں نے ہمیں اپنی فیملی سمجھتے ہوئے آم دیا۔ اور پھر سے اگین مجھے کراچی کے اندر موجود جو باشندے ہیں انہی کی نئی نئی رسومات جان کر کافی مزہ آ رہا تھا۔ اور اس وقت تک کیا ہم سب لوگوں کو کافی بھوک لگ چکی تھی، تو پھر ہم لوگوں نے مندر میں ہی بیٹھ کر بریانی کھائی اور رخ کیا یونیورسٹی روڈ پر دوسری مسجد کی طرف۔ مسجدیں تو بہت دیکھی ہیں، لیکن میرے لیے سب سے خوبصورت بات وہاں علامہ خالق عبد الفریدی صاحب کو سننا تھا، جو اس وقت مذہبی ہم آہنگی اور امن کو فروغ دینے کا کام آلریڈی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر علماء امن کی کوشش کریں تو وہ ضرور لا سکتے ہیں، اور اسی حوالے سے انہوں نے اپنی کاوشیں بیان کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نفرت مودی سے کرو انتشار پھیلانے کے لیے، ہندوستانیوں سے نہیں، اور یہ میرے خیال سے کافی اچھا ریمائنڈر تھا۔ بائی دا وے، ایک مسجد کی میز کے ارد گرد کئی مذاہب کے لوگ اور مذہبی پیشوا امن کی بات کر رہے تھے کراچی کے بیچ میں بیٹھ کر، اور یہ میرے لیے سچ میں ایک ڈریم کم ٹرو سچویشن تھی۔ آئی ریئلی ہوپ کہ ہم سب لوگ جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہو سکے، لیکن یہاں پر تو وہ بہرحال سچ ہی لگ رہا تھا۔ اور یہاں پر علامہ صاحب کو پنڈت صاحب نے بکے پیش کیا۔ یوں تو میرا سفر ختم ہو گیا تھا، لیکن یہ ایک نئے سفر کی آغاز ہے کلیکٹیو پاکستان کے ساتھ، جو کہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی آئے۔ اور اسی حوالے سے فاؤنڈر مسٹر سمیر علی خان کا نظریہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سمیر علی خان ہے اور میں فاؤنڈر ہوں کلیکٹیو پاکستان کا۔ کلیکٹیو پاکستان ڈیجیٹل ایڈوکیسی کے تھرو پیس اینڈ ہارمنی کو یقینی بناتا ہے۔ ہم ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو ڈیفرنٹ ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی پیسفل کو ایگزسٹنس کو یقینی بناتے ہیں۔ آج کا ڈائیورسٹی ٹور اس بات کی یقین دہانی تھی کہ پاکستان کے اندر بہت سے مذاہب، بالخصوص مسلم، ہندو اینڈ کرسچن جو رہتے ہیں، ان کے اندر ایک عدم برداشت اور بھائی چارے کی ایک بہت خوبصورت مثالیں قائم ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم نے سوچا کیوں نہ ایک ڈائیورسٹی ٹور کیا جائے اور مختلف یوتھ کو اس بات سے باور کرایا جائے کہ وہ نہ صرف اس بات کا احساس کریں کہ پاکستان میں انٹرفیتھ ہارمنی کتنی ضروری ہے، اور